بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غلاموں اور خادموں کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت بری تعلیمات کا ذکر چل رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ کتنا اچھا سلوک کرنے کی تاکید کی ہے، اس پر تفصیل سے گفتگو کی جا چکی ہے۔ ایک اعتراض اسلام پر یہ کیا جاتا ہے کہ اگر اسلام غلامی کے خلاف تھا تو غلامی کو بالکل ختم کیوں نہیں کیا؟ اس کا ایک جواب تو پہلے دے دیا گیا ہے کہ چونکہ غلامی اس وقت کے سماج کی ایک ناگزیر ضرورت بن گئی تھی، پوری دنیا میں غلامی پھیل گئی تھی اور سارا نظام ان پر ڈیپینڈ کرتا تھا، ایک دم سے غلامی کو ختم کیا جاتا تو سارا نظام تباہ ہو جاتا، اس میں خلل پڑ جاتا۔ دوسرا یہ کہ غلاموں کے اندر پہلے احساس برتری پیدا کیا جائے، ان کے اندر یہ احساس پیدا کیا جائے کہ وہ بھی انسان ہیں، انسانوں جیسے حقوق رکھتے ہیں، اور ان کو اپنے پیروں پر کھڑا کیا جائے تاکہ وہ زندگی کے میدان میں ہر طرح کے حالات کا مقابلہ کر سکیں اور پھر عزت کے ساتھ زندگی بسر کر سکیں۔ اسلام نے یہ کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس بات کی طرف دھیان رہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی آزاد کو غلام نہیں بنایا، نہ کسی آزاد انسان کو خود غلام بنایا، نہ کسی اور انسان کو غلام بنانے کی اجازت دی۔ جنگوں میں جو قیدی آتے تھے وہ بھی زیادہ دنوں تک قیدی بنا کر نہیں رکھے جاتے تھے، اور جتنے دنوں قیدی بنا کر رکھے جاتے تھے ان کا اچھا کھانے پینے کا انتظام ہوتا تھا، اور کسی طرح کی ذہنی اور جسمانی اذیت ان کو نہیں پہنچائی جاتی تھی، اور جلد سے جلد ان کی رہائی کی کوشش ہوتی تھی۔ اگر فدیہ دینے کی پوزیشن میں ہیں تو فدیہ لے کر رہا کر دیا جاتا تھا، فدیہ دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوتے تھے تو انہیں اسی طرح رہا کر دیا جاتا تھا، لیکن ان کو غلام باندی بنا کر نہیں رکھا جاتا تھا۔ ایک بات کی طرف توجہ دلانی ہے، وہ یہ ہے کہ جنگوں میں مخالفین، مشرکین و کفار اپنے چھوٹے موٹے کاموں کے لیے جو غلام باندی ساتھ لے آتے تھے، اور پھر جنگوں میں ہار اور شکست کی صورت میں جب بھاگتے تھے، دوسرا مال چھوڑ کے جاتے تھے، اس میں غلام باندی بھی وہاں رہ جاتے تھے۔ ہاں، وہ غلام باندی مال غنیمت کے طور پر آتے تھے، مال غنیمت میں شامل ہوتے تھے، اور مسلم فوج میں مال غنیمت کے طور پر تقسیم کیے جاتے تھے، لیکن ان کے ساتھ بھی یہ تاکید کی جاتی تھی کہ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے، اچھا سلوک کیا جائے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ جنگ میں کسی خاتون، کسی عورت کے سارے سرپرست ہلاک ہو گئے، ختم ہو گئی، اب وہ خاتون بے سہارا ہو گئی۔ عام کمانڈروں اور سپہ سالاروں کی نظر میں اس کی کوئی اہمیت نہیں کہ ایک دشمن خاتون بے سہارا ہو گئی، لیکن رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین بن کے آئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو تمام لوگوں کی اشک سوئی، غم خاری اور ہمدردی کرنی تھی۔ آپ کے لیے تو دوست و دشمن سب برابر تھے، تو بہت سی جنگوں کے موقع پر ایسی بے سہارا خاتون کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ لاتے تھے، غلام باندی بنانے کے لیے نہیں بلکہ ان کو سہارا دینے کے لیے، ان کی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے۔ غزوہ خیبر میں ایسی ہی صورتحال کا سامنا تھا حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو۔ خیبر کے سردار تھے ان کے والد، اس جنگ میں ان کے والد، ان کے بھائی اور ان کے شوہر تینوں کام آگے، تینوں مار دیے گئے۔ اب وہ تینوں خیبر کے سردار تھے، حضرت صفیہ وہاں کی شہزادی تھی، وہاں کی رانی تھی، اور بالکل بے سہارا ہو گئی۔ ایسی بے سہارا عورتوں کو وہاں تنہے تنہا چھوڑ دینا انہیں چیل کووں کے حوالے بلکہ چیتے بھیڑیوں کے حوالے کرنے کے مترادف تھا، کرنے جیسا تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسی بے سہارا عورتوں کو اپنے ساتھ لاتے تھے، انہیں سہارا دیتے تھے، ان کی عزت و آبرو، ان کے جان و مال کی حفاظت فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ ایسی کئی عورتیں مدینے میں لائی گئی، اور مدینے میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عزت کی حفاظت کی، آبرو کی حفاظت کی، اور آپ کے جانساروں نے انہیں وہ عزت دی، وہ احترام دیا، ان کے ساتھ وہ حسن سلوک کیا کہ وہ قافلہ اسلام میں شامل ہونے پر راضی ہو گئی، اسلامی تہذیب سے، اسلامی اخلاق سے متاثر ہو کر پھر چند دنوں کے بعد اپنی رضامندی اور خوشی سے مسلمانوں سے انہوں نے نکاح بھی کر لیا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی وہ دامن رسول سے وابستہ ہونے کو پسند کیا، اور پھر وہ امہات المؤمنین میں، مومنین کی ماؤں میں شامل ہو گئی۔ صحیح روایات کے سامنے نہ آنے کے نتیجے میں ایسے موقعوں پر
دشمنان اسلام کو، چاہے وہ مشرق کے ہو چاہے وہ مغرب کے ہو، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کیچڑ اچھالنے کا موقع ہاتھ آ گیا، اور وہ یہ کہنے لگے کہ ان عورتوں کو لایا جاتا تھا باندیاں بنانے کے لیے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، یہاں آزاد انسانوں کو باندی بنانے کی کوئی گنجائش ہی نہیں تھی۔ صاف قرآن کا دو ٹوک اعلان ہے، فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً، یا تو فدیہ لے کر چھوڑ دو قیدیوں کو، یا احسان کر کے بغیر فدیہ کے چھوڑ دو، یہ قرآن کا صاف اعلان تھا۔ بعض موقعوں پر ایسا بھی ہوا کہ جہاں جنگی لڑی گئی وہاں کے لوگ، بچے، بوڑھے، کمزور عورتیں، یہ پہلے سے اسلام سے متاثر تھے لیکن اسلام کا اعلان نہیں کر سکتے تھے سرداروں کے خوف سے۔ جو کوئی اعلان کر دیتا تھا وہ سرداروں کے مظالم کا تختہ مشق بن جایا کرتا تھا۔ قرآن نے کہا ہے کہ ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، وہ دعا کرتے تھے اس ظالم بستی اور ان کے ظالمین سے ہمیں نجات عطا فرما، نجات کی کوئی شکل اور سبیل پیدا فرما۔ پھر جب وہاں اسلامی لشکر پہنچا، اسلامی فوجی پہنچی اور دشمنوں کو مغلوب کیا، مفتوح کیا اور ان کو شکست سے دوچار کیا، تو وہ دبے کچلے جو لوگ تھے وہ خوشی خوشی قافلہ اسلام میں شامل ہوئے۔ اس کو دشمنان اسلام نے دوسرا رنگ دیا کہ ان کو مسلم قومی، مسلم افواج غلام باندی بنا کر مدینہ لے آئے، حالانکہ وہ اپنی خوشی سے مدینہ آئے تھے، وہیں بس گئے اور وہیں اسلام کے دامن سے وابستہ ہو گئے تھے۔ راویوں نے بالکل اس کو دوسرا رنگ دے دیا ہے دشمنان اسلام نے۔ مختصر یہ کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی آزاد کو غلام نہیں بنایا ہے، اور جو لوگ پشتہا پشت سے غلام تھے ان کو وہ عزت دی، وہ احترام دیا، وہ حقوق دیے اور ان کے ساتھ وہ اچھا سلوک کیا اور اچھا سلوک کرنے کی تاکید کی، کہ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلم سماج میں آزاد کا اور غلام کا فرق ہی مٹ گیا تھا۔ آزاد اور غلام باہم شیر و شکر ہو گئے تھے، اور غلاموں کو بھی اتنا بڑا مقام مل گیا تھا کہ مسلم سماج کے بڑے بڑے رہنما، بڑے بڑے سردار انہیں اپنا سردار کہتے تھے۔ کان عمر یقول، ابو بکر ہمارے سردار ہیں اور ہمارے ایک سردار یعنی بلال کو آزاد کیا ہے۔ حضرت صہیب بن سنان رومی ایک عرب غلام تھے اور پھر دامن اسلام سے وابستہ ہوئے۔ خلیفہ راشد عمر ابن خطاب پر جب قاتلانہ حملہ ہوا اور اس موقع پر امامت کے لیے جس شخص کو متعین کیا وہ صہیب رومی تھے، غلام تھے، اور مدینے کے بڑے بڑے سرداروں نے ان کی امامت میں پیچھے نماز پڑھی، ان کے مقتدی بنے۔ پھر جب اسی حملے میں سیدنا عمر خلیفہ راشد شہید ہو گئے تو حضرت صہیب رومی ہی نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی جو غلام چلے آ رہے تھے۔ حضرت عمر کا جب آخری وقت آیا تو لوگوں سے مخاطب ہوئے اور کہا کہ اگر سالم مولا ابی حذیفہ اگر زندہ ہوتے تو میں خلافت کے لیے انہی نامزد کرتا، اگر میرا رب مجھ سے پوچھتا ایسا کیوں کیا تو میں رب کو جواب دیتا کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا کہ سالم ایسا آدمی ہے جو اپنے رب سے محبت کرتا ہے۔ سن 5 ہجری میں غزوہ احزاب ہوا، غزوہ خندق جسے کہتے ہیں۔ مشرکوں نے مدینے پر اچانک دھاوا بولنے کا ارادہ کیا، خبر حضور تک پہنچ گئی۔ حضور نے یہ ارادہ کیا کہ مدینے کی دفاعی اور حفاظتی اسباب کے لیے ایک لمبی اور گہری خندق کھودی جائے۔ جب اس کے کھودنے کا فیصلہ کیا تو مشورہ کیا، مشورے میں حضرت سلمان فارسی جو غلام تھے پہلے، انہوں نے مشورہ دیا کہ خندق کھودی جائے حفاظت کے لیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مشورے پر عمل کیا۔ اس کے بعد سلمان آزاد مسلمانوں کی نگاہوں میں اتنے جچے کہ ان کی نظروں میں سما گئے اور ان کی آنکھوں کا تارہ بن گئی۔ مہاجرین کہتے تھے سلمان ہم میں سے ہیں، اور انصار کہتے تھے سلمان ہم میں سے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلمان منا اہل البیت، سلمان ہمارے اہل بیت کے ایک فرد ہیں، ایک ممبر ہیں۔ یہ چند مثالیں ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی آزاد کو تو غلام نہیں بنایا، لیکن جو پہلے سے غلام تھے ان کو اتنی عزتیں دی، اتنا اونچا مقام دیا، ان کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیا کہ غلام آزاد یا آقا اور غلام کی سوچ ہی مٹ گئی تھی۔ ان کے درمیان ایسی اخوت، ایسی بھائی چارگی، ایسی مساوات اور ایسی برابری قائم ہو گئی تھی جیسے کہ گویا ایک ماں کا دودھ پیا ہو۔ یہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کارنامہ ہے۔ اللہ پاک آپ کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔